بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ الحمد للہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت، اس کا تذکرہ چل رہا ہے، غزوہ بنی مصطلق۔ اس میں ایک حدیث گزری تھی کہ جس میں عزل کے جواز کی صراحت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تھا، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ایسا نہ کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی ایسا نہ کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی قیامت تک جس روح کو بھی اس دنیا میں آنا ہے وہ آ کر رہے گی، یعنی عزل کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اللہ نے جو مقدر کر رکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، تمہارے کچھ کرنے سے تقدیر نہیں بدلے گی۔ اور اس سے بھی زیادہ صریح حدیث ہے جابر کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عزل کرتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، کہ اگر عزل غلط ہوتا تو وحی کے ذریعے اس کی ممانعت ہو جاتی۔ اسی بنا پر جمہور ائمہ عزل کے جواز کے قائل ہیں، لیکن اس سلسلے میں انہوں نے بیوی کے رضامندی کی شرط عائد کی ہے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے اسے ضرر پہنچنے کا امکان رہتا ہے، لیکن اگر اس کا سبب غربت اور تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو ظاہر ہے یہ نظریہ غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ عزل یا تحدید نسل، اس کے جواز کا جو حکم ہے وہ خارج سے کسی دباؤ یا ہدایت کے بغیر زوجین کی اپنی مرضی کی رضامندی پر موقوف ہے۔ خارج سے کوئی دباؤ نہ ہو، زوجین کی اپنی رضامندی اگر ہے تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ بسا اوقات جو کام متعلق فرد کے لیے انفرادی طور پر جائز ہو، اسے قانون بنا کر تمام لوگوں کو اسے انجام دینے پر مجبور کرنا، اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ مثلا ایک طلاق ہے، یہ ایسا حق ہے جس کا استعمال شادی شدہ شخص کے لیے ضرورت یا مصلحت کے وقت جائز ہے۔ مرد کے لیے عورت خلع لے سکتی ہے، مرد طلاق دے سکتا ہے، لیکن حکمران کو یہ اختیار نہیں کہ وہ لوگوں کو جبری یا تادیبی طور پر اس حق کو استعمال کرنے کا حکم دے کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دے۔ اسی طرح تحدید النسل کا معاملہ بھی ٹھیک طلاق جیسا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا اور سمجھنا ضروری ہے تاکہ ان لوگوں کے باتوں سے آپ دھوکے میں نہ مبتلا ہوں جو آج کل فتویٰ گری کے پیشے اختیار کی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں کہ سنت نے تحدید نسل کو جائز قرار دیا ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ریاست کو اختیار حاصل ہے کہ لوگوں کو اس پر آمادہ کرنے کے لیے جو وسائل چاہے اختیار کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دلیل اور اس مسئلے کے درمیان مطلق کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنے خود ساختہ نظریات ہیں جس کی تائید یہ سنت سے لینا چاہتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ عزل یا تحدید نسل کے معاملے کو اگر زوجین کے باہمی تعلقات اور حقوق اور مصالح کی حیثیت سے دیکھا جائے تو ایک آسان معاملہ ہے، اس میں کوئی دشواری نہیں، لیکن اگر اسے اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ عام لوگوں کو اس کی دعوت دی جائے اور انہیں اختیار کرنے کو ابھارا جائے اور اس کی بنیاد اور رہنما ایک فلسفے پہ ہو اور جس کو رواج دینے کے لیے تمام ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا جائے، اور اس وقت اس معاملے کو اتنی اہمیت دی جائے اور اتنا ضروری سمجھا جائے، ظاہر ہے مسلمان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اس کی خطرناکی سمجھتے ہوئے شدت سے اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ وہ مختلف پرفریب منصوبوں کو سمجھیں جو دشمنان اسلام ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے بناتے ہیں، اور پیداوار کی قلت، معاش کی مشکلات کی جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں ان سے دھوکہ نہ کھائیں، اس لیے کہ یہ بھی اسی منصوبے کا ایک حصہ ہے کہ مسلمان تحدید نسل اس کو ایک فلسفے کے طور پہ اپنائیں، یہ خطرناک ہے۔ پھر اسی واقعے میں، اسی غزوے میں ایک اور ہدایت ہمارے سامنے آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو سلجھانے اور لوگوں کی تربیت کرنے میں کیسا حکیمانہ طرز عمل اختیار فرماتے ہیں۔
عبداللہ ابن ابی کے پیدا کردہ مسئلے کو کس خوبصورت طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو معاملات نمٹانے اور لوگوں کی تربیت کرنے اور ان کے مسائل پر قابو کرنے کا ایک خاص ملکہ عطا فرما رکھا تھا۔ ابن ابی کی جو باتیں آپ تک پہنچی تھیں وہ اس بات کے لیے کافی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کا ظاہر کو دیکھتے ہوئے قتل کا حکم صادر فرماتے، لیکن آپ نے کشادہ دلی سے کام لیا، اور اس وقت آپ نے چونکہ لشکر میں منافقین کی بڑی تعداد موجود تھی اور جو اسی تلاش میں رہتے تھے کوئی فتنہ پھیلایا جا سکے، کوئی پروپیگنڈا کیا جا سکے، کوئی انتشار کیا جا سکے، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس معاملے کو حل کرنے میں جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ بڑے حکیمانہ طریقہ اختیار کیا تاکہ انہیں اس موضوع پر ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور اس دن آپ نے پورا دن اور پوری رات اور پھر دوسرے دن کا کچھ حصہ برابر سفر میں گزارا، موقع ہی نہ دیا کہ منافقین فتنہ انگیزی کے لیے فرصت پا سکیں، نشستیں لگا سکیں۔ اتنی طویل مسافت کرنے کے بعد جب زمین پر ان کے پیر ٹیکے، تھکن سے اتنے نڈھال تھے کوئی بات کرنے کی انہیں فرصت ہی نہ تھی، سب گہری نیند میں سو گئے۔ لوگوں کو انتظار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچیں گے تو مدینہ میں جا کر منافقین کے ساتھ آپ بہت سختی سے پیش آئیں گے، اور یقیناً اس کا اظہار عبداللہ ابن ابی کے قتل کی صورت میں ہوگا۔ اس لیے آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جو مخلص صحابہ میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ واقعی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ یہ کام میرے سپرد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، میں ایسا نہیں کرنے والا، ہم ایسا بالکل نہیں کریں گے، بلکہ جب تک وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمارے درمیان رہیں گے، ہم نرمی سے معاملہ کریں گے، اچھا سلوک کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکیمانہ انداز، پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر، کیا تم پسند کرو گے کہ لوگوں میں یہ چرچا ہونے لگے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے؟ اس حکمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہ ابن ابی کے قبیلے کے لوگوں نے خود عبداللہ ابن ابی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب کوئی وہ بات کہتا تو اس کے اپنے لوگ اسے سخت سست کہتے اور مذمت کرتے۔ حکمت، سیاست، معاملات کو خوبصورتی سے نمٹانے کی جن اعلیٰ صفات سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام متصف تھے، اس کی بنیادی وجہ وہ صفت نبوت تھی۔ اب اللہ کے نبی ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ جو صفات عطا فرمائی تھی یہ بھی اعلیٰ درجے تھی اسی نبوت کی بنیاد پر۔ تو آپ کی تمام خوبیوں کا اول سرچشمہ وہ آپ کی نبوت ہے، آپ کی رسالت ہے۔ پھر اس واقعے میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں پہنچی ہیں، ان اذیتوں میں ایک نئی کڑی جس سے آپ کو انتہائی تکلیف اٹھانی پڑی، یہ واقعہ افک ہے۔ یہ اذیتوں اور آزمائشوں کے سلسلے کی ایک نئی کڑی تھی جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان دین کی جانب سے آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ اس اذیت کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پر گزشتہ تمام آزمائشوں سے زیادہ تھا۔ منافقین کی جانب سے ظاہر ہونے والے فتنوں کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے فتنوں کے مقابلے میں زیادہ تکلیف دہ، شرانگیز ہوتا ہے۔ اس کی خطرناکی ضرر دوسروں سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس واقعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچی، اس لیے کہ اس سے پہلے آپ نے جو آزمائشیں جھیلی تھی وہ ایسے امور تھے جن کی آپ کو پہلے سے کچھ اندیشہ بھی تھا، توقع بھی تھی، اس لیے آپ نے انہیں قبول کرنے، ان کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ بلکہ راہ دعوت میں ان کا ایک وقت متعین تھا، رہی یہ آزمائش تو اس سے آپ کا واسطہ اچانک ہوا اور آپ اس کے عادی نہ تھے، نہ ہی آپ کو اس کی توقع تھی۔ یہ ایسی افواہ تھی کہ اگر یہ صحیح ثابت ہوتی تو آپ کی عزیز ترین چیز اس پر سخت ضرب لگتی
کسی بھی انسان کے نزدیک اس کی عزیز ترین چیز عزت کرامت ہوتی ہے۔ آپ سوچتے تھے کہ معلوم نہیں یہ افواہ صحیح ہے یا غلط، اس لیے یہ اذیت تمام اذیتوں سے زیادہ تکلیف دہ اور سخت اضطراب میں آپ کو مبتلا کرنے والی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ آزمائش بھی ایک بہت بڑی حکمت پر مشتمل تھی، بہت بڑی حکمت پر مشتمل تھی۔ یہ افواہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں پڑی۔ اس وقت آپ اپنی عام انسانیت کے دائرے میں تھے، انبیاء اور رسولوں کے لیے یہ افواہ جب آپ کے کانوں میں پڑی تو ظاہر ہے آپ کا ایک پہلو تھا کہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں، آپ کو غیب کا علم نہیں ہے، آپ لوگوں کے دلوں میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے، آپ کو اس کی خبر نہیں ہے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یا بہتان آپ کے خلاف تراش رہے ہیں۔ اس لیے آپ اس افواہ کو سن کر اس طرح پریشان ہوئے جیسے دوسرے لوگ پریشان ہوتے۔ بحیثیت انسان کے آپ بھی پریشان ہوئے، آپ نے بھی تکلیف اٹھائی، اس لیے کہ آپ غیب کا علم تو نہیں جانتے، آپ لوگوں کے دلوں کے اندر تو نہیں جھانک سکتے۔ آپ کے دل میں بھی اسی طرح شک پیدا ہوا جس طرح دوسرے انسانوں کے دلوں میں شک پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس معاملے کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے لگے، اور اس سلسلے میں آپ نے اپنے اصحاب رائے صحابہ سے مشورہ بھی کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس خالص انسانی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا یہ پہلو بھی، انسانی پہلو بھی بہت نمایاں ہو جائے، تو وحی میں تاخیر ہو گئی تاکہ لوگوں پر دو حقیقتیں واضح ہو جائیں، اور ہر ایک حقیقت اپنی جگہ پر اس کی بڑی اہمیت تھی۔ پہلی حقیقت یہ کہ نبی اپنی نبوت اور رسالت کی وجہ سے بشری حیثیت سے خارج نہیں ہو گئے۔ نبوت ملی ہے، رسالت ملی ہے، لیکن ہیں آپ انسان، بشر ہیں، آپ بشری حیثیت سے ابھی نکلے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ پر ایمان لانے والے کسی بھی شخص کے لیے تصور قائم کر لینا مناسب نہیں کہ نبوت نے آپ کو بشریت کی حدود سے ماورا کر دیا اور آپ کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کرنے لگ جائیں جن کی نسبت سوائے اللہ کے اور کسی کی طرف کرنا جائز نہیں۔ تو آپ کی زندگی کا یہ پہلو بھی نمایاں ہو کے آیا۔ رہی دوسری حقیقت، وہ یہ ہے کہ وحی الہی، یہ وحی الہی آپ کے تابع نہیں ہے، آپ کے تابع نہیں ہے، یہ آپ کے اندر کا کوئی جذبہ نہیں ہے، یہ وحی اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کی مرضی سے آتی ہے۔ تو یہ پہلو بھی بالکل کھل کے سامنے آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن وحی جو ہے یہ آپ کے ارادے یا آپ کے آرزوؤں کے تابع نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کے لیے آسان تھا کہ اس مسئلے کو پیدا ہوتے ہی ختم کر دیتے، اور اس کے عواقب نتائج سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے۔ اپنے گھر والوں کے بارے میں آپ کا خیال اور آپ کی آپ کا اپنے گھر والوں کے بارے میں شک بالکل آپ کے دل میں نہ آتا، بلکہ آپ فوراً مطمئن ہو جاتے، دوسرے لوگوں کو بھی خاموش کر دیتے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ وہی آپ کے آرزوں اور آپ کی چاہت کے تابع نہیں تھی۔ تو یہ حقیقت بھی اور یہ حکمت بھی اس واقعے سے سامنے آئی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مرتبہ اور مقام دیا ہے اور ایک شان عطا فرمائی ہے، تو خیر اس زحمت میں اور اس تکلیف میں ایک بہت بڑی خیر اور بہت بڑی شان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھل کے سامنے آئی۔ حضرت عائشہ اس بات کا بظاہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی تو اس وحی کا شکریہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر نہیں ادا کیا،
بلکہ آپ نے اللہ کی وحدانیت اور عبودیت کا اظہار کیا، اور یہ کیفیت ان پر اس حد تک غالب ہوئی کہ وہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو، ہر شخص کو بھول گئی۔ ان کے ماں نے جب ان سے کہا کہ اٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کرو، تو انہوں نے فرمایا میں نہ اٹھ کر ان کے پاس جاؤں گی، نہ اللہ کے سوا کسی کا شکریہ ادا کروں گی، اسی نے میری برات نازل کی ہے، اللہ کی ذات۔ حضرت عائشہ کی اس بات سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی حد تک سختی تھی، لیکن حقیقت یہ کہ حالات نے ان سے یہ بات کہلوائی تھی، اور یہ حالات حکمت الہی سے پیدا کیے گئے تھے تاکہ اہل ایمان کا عقیدہ مستحکم ہو اور منافقین ملحدین کا بہتان کا خاتمہ ہو جائے کہ وحدہ لا شریک کے لیے توحید عبودیت کا اظہار ہو۔ اس طرح واقع افق میں ایک ایسی روشن حکمت موجود تھی جس کا مقصد اسلامی عقیدے کا اثبات اور اس بات کا عقیدہ کہ آزمائش کے اندر بھی خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ لا تحسبوا شر لکم بل خیر لکم، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی خیر۔ پھر حد قذف ان مخلص ایمان والوں پر جاری ہوئی۔ تو آخر میں یہ جو معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات کے متعلق آخر میں جو آیتیں آئیں اور منافقین اور خطاکاروں کی مذمت کی گئی، وہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم، تو یہ جو لوگ بہتان کھڑا کر لائے ہیں وہ تمہاری ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس میں اس نے جتنا حصہ لیا اس نے اتنا گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اس وقت کیوں مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کی، کیوں نیک گمان نہیں کیا، اور کیوں نہ یہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان ہے، اور وہ لوگ اپنے الزامات کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے؟ اب اگر وہ گواہ نہیں رہے تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو اس وقت تمہیں کیسی غلطی کر رہے تھے، جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ کیوں نہ تم نے سنتے ہی یہ کہہ دیا ہوتا، اور ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے اندر کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو، اور اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے کہ وہ علیم اور حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں اور اہل ایمان میں بے حیائی اور فحاشی کو پھیلائیں، اور دنیا آخرت میں دردناک عذاب کا مستحق ہوں گے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی، تو اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھاتی، لیکن اللہ کا فضل ہوا، اس کی رحمت ہو گئی کہ تم محفوظ ہو گئے۔ اس میں خاص طور پہ ایک آیت اور ایک ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بدترین عذاب کا اعلان ہے جو مسلمان معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیتے ہیں۔ اس محدود ماحول کے اندر اس آیت پر تو ایمان ہی لایا گیا تھا کہ یہ آیت اس محدود ماحول کے اندر تو کیا تھا کہ ان باتوں کا تذکرہ مختلف محفلوں میں ہو رہا تھا، لیکن آج بے حیائی کو کس انداز سے مسلمان معاشرے میں فروغ دیا جا رہا ہے، اور کیا کیا نئے نئے جدت اور نئے نئے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے اس کی صحیح تصویر یہ زمانہ ہے کہ کس انداز سے مسلمانوں کے گھروں سے، سوسائٹیوں میں، بازاروں میں، تعلیمی اداروں میں، بازاروں میں، ہر جگہ بے حیائی کو فروغ دینے کے نقشے ہیں، اور اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے کہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا کہ بنو نذیر کے سرداروں کا ایک وفد مکہ گیا، اور وہاں انہوں نے قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر اکسایا۔ بنو نذیر یہودی، ان کا ایک وفد مکہ گیا اور مکہ کے قریش اور مشرکین کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگ پر اکسایا، آمادہ کیا۔ انہوں نے قریش کے لوگوں سے کہا ہم تمہارے ساتھ مل کر اسے جڑ سے اکھاڑ دیں گے،
ان لوگوں نے مزید کہا کہ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر ہے. یعنی یہ یہودی جو اہل کتاب تھے کھلے عام ان مشرکوں کی حمایت کر رہے اور کہہ رہے تم جو کر رہے ہو محمد رسول اللہ کے دین سے بہتر ہے. قرآن نے ان پہ لعنت فرمائی ہے. اس طرح ان لوگوں نے قریش کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے پہ تیار کر لیا اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کر لیا. پھر وہاں سے نکل کر قبیلہ عطفان کے پاس گئے اور ان سے وہی باتیں کی جو قریش سے کر چکے تھے اور برابر اصرار کر رہے، یہاں تک کہ قبیلہ غطفان کے لوگوں نے بھی اس کی حامی بن لی کہ ہم بھی اس جنگ میں تمہارا ساتھ دیں گے. پھر وہ لوگ بنو فرازہ بنو مرہ سے ملے اور ان کو بھی جنگ کے لیے آمادہ کر لیا. اس طرح تمام قبیلوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر اتفاق ہو گیا اور ایک وقت مقرر ہو گیا، ایک جگہ متعین ہو گئی. ادھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا اور مکہ کے لوگوں کے نکلنے کی خبر ملی کہ وہ جنگ کے لیے سارے قبائل سارے گروہ اکٹھے ہو کے مدینہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ کو بلایا اور انہیں ان کے دشمنوں کی خبر دی اور ان سے اس معاملے میں مشورہ کیا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع خندق کھودنے کا مشورہ دیا. اس غزوے کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. مسلمانوں نے اس مشورے کو پسند کیا. اس وقت تک عرب میں خندق کو جنگی تدبیر کی حیثیت سے کوئی نہیں جانتا تھا. وہ لوگ مدینہ سے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کوہ صلح کے دامن میں مورچہ بنایا اور اس کوہ کو اپنے پشت پر رکھا، پھر اپنے اور دشمن کے درمیان خندق کھودنے لگے. اس وقت مسلمانوں کی تعداد 3000، قریش اور دیگر گروہوں اور قبائل کی تعداد 10,000 تھی. 3000 اور 10,000. خندق کھودنے میں مسلمانوں کی دلچسپی، لگن، شوق قابل دید تھا. حضرت برا فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پہ، غزوہ خندق کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے میں خود بھی شریک تھے. میں نے دیکھا کہ آپ خندق کی مٹی ڈھو رہے تھے، منتقل کر رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور مٹی آپ کے پیٹ میں اٹی ہوئی تھی. آپ کے جسم عطر میں بہت بال تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ انصار اور مہاجرین جب خندق کھود رہے تھے اور اپنے پیٹوں پر مٹی لاد کر دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے تو ان کی زبانوں پہ یہ اشعار تھے: نحن الذین بایعوا محمدا الاسلام ما بقینا ابدا. ہم ہی ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے اسلام پر قائم رہیں گے. سبحان اللہ. خندق کھود رہے، مٹی اپنے پیٹوں پہ اٹھا کے منتقل کر رہے، اور زبان پر یہ کلمات بھی جاری ہیں کہ نحن الذین بایعوا محمدا الاسلام ما بقینا ابدا، کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے اسلام پر قائم رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا جواب اسی انداز سے دے رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے: اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ. اے اللہ، آخرت کی خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں، تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما، برکت عطا فرما. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پہ ہم خندق کھود رہے تھے، ایک سخت چٹان آ گئی. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ایک سخت چٹان آ گئی ہے جو ٹوٹ نہیں رہی. آپ نے فرمایا میں آتا ہوں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اس حال میں آپ آئے کہ آپ کے پیٹھ پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا. آپ کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا تھا، اور اس وقت صحابہ 3 دن سے فاقے میں تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گدال ہاتھ میں لی، اتنی زور سے ضرب لگائی کہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ دیر کے لیے مجھے گھر جانے کی اجازت محمد فرمائے. حضرت جابر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے کچھ گھر جانے کی اجازت دے دیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے مارے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. تو گھر پہنچ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. گھر پہنچ کر میں نے اپنے بیوی سے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے جس کی دیکھنے کی مجھے تاب نہیں ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا تھوڑی سی جو، ایک بھیڑ ہے، تھوڑے سے جو ہیں. میں نے بھیڑ کو ذبح کیا، اس نے جو پیسا، پھر ہم نے گوشت دیگچی میں رکھ ڈال کر اسے چڑھا دیا. اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا. اس وقت تک آٹا گوندا جا چکا تھا اور دیگچی چولہے پر چڑھی ہوئی تھی اور گوشت پکنے کے قریب تھا. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کے لیے مختصر سا کھانا تیار کیا ہے، آپ تشریف لے چلیے اور آپ ساتھ بس ایک دو آدمی کو بھی لے لیجئے. آپ نے پوچھا کتنا کھانا ہے، میں نے تفصیل بتائی. آپ نے فرمایا بہت اچھا، جا کر اپنی بیوی سے کہو کہ میرے پہنچنے سے پہلے یہ دیگچی چولہے سے نہ اتارنا، تندور سے روٹی نکالنا شروع نہ کرنا، میں آ جاؤں پہلے. پھر آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اعلان کر دیا چلو جابر کے ہاں دعوت ہے. انہوں نے فرمایا ایک دو آدمی آ جائیں. اللہ کے نبی نے سب کو ساتھ لے لیا. کتنی بڑی تعداد تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے پکارا اے اہل خندق. جابر نے دعوت عام کی ہے، آؤ چلو. حضرت جابر فرمانے لگے میں گھر پہنچا، بیوی سے کہا سنتی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مہاجرین اور انصار سب لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. اس کی بیوی نے کہا کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں کھانا کتنا ہے؟ کہا بتایا تھا. کہا اگر آپ نے بتایا تھا پھر اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ اتنے کھانے میں سب لوگ کیسے شریک ہو جائیں گے، پھر اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں. سبحان اللہ. کیسا ان عورتوں کو اللہ کے نبی کی نبوت پر اعتماد اور آپ کی رسالت پہ اعتماد تھا کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے، پھر اللہ جانے اور ان کا رسول جانے. ظاہر میں کچھ ہے لیکن وہ جانتی تھی ایک اور نظام بھی ہے جو اس ظاہری نقشے سے زیادہ طاقتور ہے، جو ان ظاہری اسباب و وسائل سے زیادہ طاقتور نظام ہے. اللہ آج مسلمانوں کو اس پہ ایمان اور یقین نصیب فرما دے. کفر کی زندگی ہے کہ وہ اسباب و وسائل کو دیکھ کر اپنی زندگی کے سارے فیصلے کرتا ہے، اور مسلمان اسباب و وسائل استعمال ضرور کرتا ہے، تکیہ نہیں کرتا. اس کی نظر اس اسباب وسائل کے پیچھے جو نظام ہے اس نظام پہ مسلمان کی نظر ہوتی ہے، اس پہ یقین ایمان ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو صحابہ نے فرمایا اطمینان سے گھر میں آؤ، بھیڑ نہ لگاؤ. پھر آپ نے خود کھانا تقسیم فرمایا. آپ روٹی کا ایک ٹکڑا لیتے، اس پر گوشت رکھ کر کسی کے ہاتھ میں دے دیتے. ہر مرتبہ گوشت روٹی نکالنے کے بعد آپ ہانڈی اور تندور کو ڈھک دیتے. اس طرح آپ تقسیم کرتے رہے یہاں تک کہ تمام صحابہ سبھی نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. پھر بھی کچھ کھانا بچ رہا. آپ نے جابر کی بیوی سے فرمایا اسے خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی دو، جو لوگ بھی فاقے میں ہیں. ایک روایت میں جابر نے فرمایا اللہ کی قسم تمام لوگوں نے کھانا کھا لیا، پھر بھی کچھ کھانا بچ رہا. سب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے، پھر بھی ہماری ہانڈی بھری ہوئی آٹا بچا ہوا. منافقین کا رویہ دیکھیے ذرا. روایت میں آتا ہے کہ بعض منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ خندق کھودنے میں سختی کا مظاہرہ کیا. وہ معمولی اور ہلکے پھلکے کام دکھاوے کے طور پہ کرتے تھے اور آپ کے علم میں لائے بغیر چپکے سے اپنے گھر چلے جاتے تھے. جبکہ کسی مسلمان کو اگر کوئی ضروری بات پیش آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کیا کرتے تھے، اور جب آپ اجازت دیتے تبھی وہاں سے ہٹتے، جو ہی ضرورت پوری ہو جاتی فوراً واپس آ جاتے. اس پر قرآن کی آیت آئی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ
وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اے نبی، جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ پس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے جسے تم چاہو تو اجازت دے دو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ ادھر بنو قریظہ کی عہد شکنی، خندق کھودی گئی، اور بنو قریظہ بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب بنو قریظہ کے سردار کعب ابن اسد کے پاس آیا۔ بنو قریظہ کا معاہدہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کے پاس بنو نذیر کا سردار آیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد شکنی پہ اسے آمادہ کیا۔ اس نے کہا میں قریش کے سپر سالاروں اور سرداروں کو لے کر آیا ہوں، اور وہ روما کے نشیبی علاقے تک پہنچ گئے ہیں۔ قبیلہ غطفان کے سپر سالار بھی اور سردار بھی جنگ پہ آمادہ ہو گئے ہیں، اور وہ احد کے پہلو میں موجود ہیں، اور ان لوگوں نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو بالکل صفایا نہ کر دے۔ کعب نے جواب دیا اللہ کی قسم، تم میرے پاس زمانے کی ذلت لے کر آئے ہو، اے حی تمہارا برا ہو، مجھے میرے حال پہ رہنے دو۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور عہد کا پابند پایا ہے۔ شروع میں بنو قریظہ نے انکار کیا، لیکن حی برابر اصرار کرتا رہا، یہاں تک کہ کعب کو خیانت اور عہد شکنی پہ آمادہ کر لیا، اس قبیلے کو بھی عہد شکنی پہ آمادہ کر لیا، جنگ پہ آمادہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے سعد بن معاذ کو تحقیق کے لیے بھیجا اور انہیں ہدایت کی کہ اگر یہ خبر صحیح ہو تو اس کی اطلاع اشاروں میں دے دے، برسر عام اس کا تذکرہ کر کے لوگوں کو میں انتشار پیدا نہ کرے، پریشان نہ کرے، اور اگر خبر جھوٹی ہے تو لوگوں کے درمیان اس کا اعلان کر دے۔ حضرت سعد نے جا کر معلومات حاصل کی تو خبر کو صحیح پایا کہ بنو قریظہ نے بھی عہد شکنی کی ہے، اور وہ بھی بنو نذیر کے ساتھ مل کر جنگ پہ آمادہ ہو گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ عدل وقارہ، ان کی مراد یہ تھی کہ جیسے وہ غداری انہوں نے کی ہے انہوں نے بھی ایسی غداری کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اے مسلمانوں بشارت قبول کرو۔ عہد شکنی کی وجہ سے اس کا تذکرہ آپ نے اس طریقے سے نہیں کیا تاکہ ساتھی حوصلہ ہارنے لگے، پریشان ہو جائیں، بلکہ آپ نے اللہ کی مدد اور نصرت کو سامنے رکھ کر فرمایا مسلمانوں بشارت قبول کرو۔ مسلمانوں کو بنو قریظہ کی بدعہدی کا پتہ چلا، ادھر منافقوں کو بھی پر نکل آئے، اور وہ بھی مسلمانوں کو کمزور کرنے لگے۔ دشمن ان کے اوپر سے آ گئے، نیچے سے بھی، اور منافقین مدینہ میں افواہیں پھیلانے لگے۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ محمد تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم کسریٰ اور قیصر کے خزانوں کے مالک بنیں گے، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ رفع حاجت کے لیے بھی جانے میں محفوظ نہیں۔ پروپیگنڈا، حوصلے خراب کرنے لگے، اس قسم کی باتیں افواہیں پھیلانے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی یہ سنگینی دیکھی اور مسلمانوں کے ازمائش میں گھرا پایا تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو بلا کر ان سے مشورہ کیا، کیوں نہ قبیلہ غطفان سے اس شرط پر معاہدہ کر لیں کہ ان کو مدینہ کے پھلوں کا 1/3 دیا جائے گا، اور وہ لوگ مسلمانوں سے جنگ سے باز آ جائیں اور واپس چلے جائیں۔ ان دونوں حضرات نے کہا اللہ کے رسول، یہ آپ کی مرضی ہے یا اللہ کا حکم؟ آپ ایسا ہمارے لیے کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میں تمہارے لیے کر رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کی قوت اور شوکت ٹوٹ جائے۔ اس پر حضرت سعد نے فرمایا اللہ کی قسم ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم ہمارے پاس ان کے لیے تلوار کے سوا کچھ نہیں، اب ہمارے لیے ایسا نہ کریں، اب ہماری تلواریں فیصلہ کریں گی، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے لیے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ یہ سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ نے فرمایا جیسی تمہاری رائے ہو۔ آپ کو اطمینان ہو گیا
یہ جذبات دیکھ کر، یہ حوصلہ دیکھ کر، یہ بہادری اور شجاعت دیکھ کر آپ کا چہرہ کھل اٹھا۔ تو مشرقین جب خندق کے پاس پہنچے تو حیران ہو گئے خندق دیکھ کر، کہنے لگے یہ جنگ کی ایک نئی چال ہے جس سے عرب واقف نہیں ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کا محاصرہ کرنے کے لیے خندق کے گرد مورچہ بنا لیا۔ اس موقع پہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، البتہ بعض مشرکین نے ایسی جگہ تلاش کی جہاں خندق کی چوڑائی کم تھی، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی، خندق پار کر گئے۔ وہاں پہنچ گئے جہاں مسلمان موجود تھے تو انہوں نے حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بعض شاہ سوار پلٹ گئے اور بعض وہیں مارے گئے۔ مارے جانے والوں میں مشہور شاہ سوار عمر ابن ود بھی تھا۔ اسے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جنگ سے بچا لیا اور اس نے مشرکوں کی فوجوں کو دریوں سے شکست دی جن میں مسلمانوں کا کوئی دخل نہیں تھا۔ پہلا ذریعہ یہ تھا کہ قبیلہ غطفان کا ایک صاحب نعیم بن مسعود اس دوران اسلام اس نے قبول کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیشکش کی کہ وہ ایسا ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک عجیب مدد آئی۔ آپ نے فرمایا تم ہمارے درمیان اپنے قبیلے کے لیے اکیلے آدمی ہو، اگر تم سے ہو سکے کسی بھی تدبیر سے اپنے قبیلے والوں کو جنگ بندی پر آمادہ کر لو، اس لیے کہ جنگ ہیلہ اور تدبیر کا نام ہے۔ حضرت نعیم بن مسعود وہاں سے رخصت ہوئے، بنو قریظہ کے پاس گئے، اور وہ لوگ انہیں اب تک مشرک سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے ان لوگوں سے کچھ ایسی باتیں کی جس سے انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ قریش کے ساتھ مل کر اس وقت تک جنگ کے جال میں نہ پھنسیں جب تک کہ ان کے کچھ لوگوں کو اپنے پاس بطور یلغمال نہ بنا لیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ یعنی قریش پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں اور یہ بنو قریظہ مدینہ میں تنہا رہ جائیں اور محمد اور ان کے اصحاب کے مقابلے میں ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اس لیے قریش کے کچھ لوگوں کو یرغمال بنا لو تاکہ وہ بھاگنے نہ پائیں۔ یہ بات ان کے کانوں میں اس صحابی نے ڈالی جن کو اپنا ہی سمجھ رہے تھے۔ یہ ایک ہیلا تھا زبردست قسم کا۔ ان لوگوں نے کہا یہ تو بہت معقول رائے ہے۔ پھر وہاں سے چل کر وہ قریش کے سرداروں کے پاس گئے اور انہیں آگاہ کیا کہ بنو قریظہ اپنے فعل پر پچھتا رہے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کر لیا ہے، اور وہ قریش اور غطفان کے چند سرداروں کو یلغمال بنا کر ان کے حوالہ کر دیں گے۔ ان سے کہا کہ ان کے افراد یرغمال بنا لو، اور انہیں آمادہ کیا کہ یرغمال نہ بننے دینا تاکہ وہ انہیں قتل کر دیں۔ اس لیے اگر یہود تم سے کچھ آدمیوں کا بطور رہن مانگے تو ہرگز اپنا ایک آدمی بھی ان کے حوالے نہ کرنا۔ پھر نعیم غطفان کے پاس گئے اور ان سے بھی وہی باتیں کی جسے قریش سے کر چکے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئے، سب ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئے، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بدگمانی آ گئی، کینہ آ گیا، بغض آ گیا، اعتماد ختم ہو گیا۔ ہر فریق دوسرے پر بدعہدی اور غداری کا الزام لگانے لگا۔ ایک تو اللہ رب العزت نے یوں مدد فرمائی، دوسرا ذریعہ یہ ہو کہ ایک تاریک رات میں اور سخت سردی کے اس موسم میں خوفناک آندھی چلی، ان کی دیگچیاں، ان کی دیگیں الٹ گئیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے رسیاں ٹوٹ گئیں۔ اس وقت تک انہیں مسلمانوں کا محاصرہ کیے ہوئے 10 دن سے کچھ دن زیادہ گزر چکے تھے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تھے۔ اس رات تیز ہوا چل رہی تھی اور سخت ٹھنڈک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کون جا کر دشمن کی خبر لائے گا؟ ایسے شخص ایسے موقع پہ ایسے شخص کو قیامت میں میری رفاقت نصیب ہوگی، میرا ہم نشین ہوگا۔ ہم سب خاموش رہے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ 3 بار آپ نے یہ بات فرمائی، خاموشی طاری تھی۔ آپ نے فرمایا حذیفہ کھڑے ہو جاؤ، جا کر دشمن کی خبر لے آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میرا نام لے کر پکارا تو مجھے اٹھنا پڑا۔
اور آپ نے مجھ سے فرمایا جاؤ دشمن کی خبر لے کے آؤ، لیکن اس ہوشیاری سے کہ انہیں تمہاری بھنک نہ پڑے، احتیاط سے جانا۔ میں مجلس نبی سے اٹھا بڑے اطمینان سے، گویا میں گرم موسم میں چل رہا ہوں، مجھے کوئی ٹھنڈک کا احساس نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ سخت سردی کا موسم تھا۔ دشمن کے پڑاؤ میں پہنچا، ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ابو سفیان آگ جلائی ہوئی ہے اور اپنی پیٹھ سینک رہا ہے، تپش لے رہا ہے۔ میں نے کمان میں تیر لگایا اور چاہا کہ اسے نشانہ بنا لوں۔ اسی وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی کہ انہیں تمہاری بھنک لگنے نہ پائے، تمہارا پتہ نہ لگے۔ اس وقت ایسی پوزیشن میں تھا ایک ہی تیر سے ابو سفیان کا کام تمام ہو سکتا تھا۔ میں اسی طرح پورے اطمینان سے چلتا ہوا بغیر ٹھنڈک کے احساس کیے واپس آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا حال بتایا۔ آپ مجھ سے بہت خوش ہوئے اور انعام کے طور پر مجھے اپنی عبا عنایت فرمائی، جو اس وقت آپ کے پاس تھی، جسے پہن کر آپ نماز پڑھا کرتے تھے، ایک جبہ سا آپ نے بطور انعام مجھے دی۔ یہاں سے فارغ ہو کر میں جا کر سو گیا، صبح تک سوتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مجھے بیدار کیا اور فرمایا اٹھو سونے والو۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ میں دشمن راؤ میں جب پہنچا، اس وقت تیز ہوا اور اللہ کی فوج اپنا کام کر رہی تھی، نہ ان کی دیگچیاں چولہے پر رک پا رہی تھی، نہ آگ جل پا رہی تھی، نہ خیمے صحیح سالم بچے تھے۔ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی جا کر ان میں شامل ہو گیا۔ اندھیرا تھا، روشنی تھی، میں بھی اس مجلس میں جا کے بیٹھ گیا۔ مجلس میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے اٹھ کر کہا اے گروہ قریش، تم میں سے ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس کے پہلو میں کون بیٹھا ہے، کہیں کوئی دشمن کا جاسوس تو نہیں ہے۔ تو حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے پوچھتا میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پوچھے تم کون ہو؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھے تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں بن فلاں۔ چنانچہ اسے مجھ سے پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اس طرح تمام حاضرین کے بارے میں اطمینان کر لینے کے بعد ابو سفیان نے کہا اے قریش، جب اسے پتہ چلا کوئی جاسوس نہیں ہے، اب ابو سفیان بولے اللہ کی قسم اب یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں رہی، ہمارے گھوڑے خچر ہلاک ہو گئے، بنو قریظہ نے ہم سے بدعہدی کی، ان کی طرف سے ہمیں ایسی اطلاعات مل رہی ہیں جو ہمارے لیے قابل اطمینان نہیں ہے۔ اس آندھی نے جو قیامت ڈھائی ہے وہ تم سب کے سامنے ہے، اب یہاں سے نکلو، واپس چل کا ارادہ میں تو کر چکا ہوں۔ ایک تو ان کے آپس میں بد اعتمادی اور ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی، اور دوسرا پھر اللہ کی طرف سے یہ جو اللہ کی فوج نے تیز ہوا چلائی۔ اگلے دن صبح مشرکین پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑی ہوئی، یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ واپس آ گئے۔ ان دونوں راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی بارگاہ الہی سے مدد طلب کرنے میں غافل نہ رہے۔ دونوں راتوں میں مسلسل، ان دنوں میں بلکہ ان دنوں میں اور ان راتوں میں مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پورے تضرع کے ساتھ مسلمانوں کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اس موقع پہ آپ کی دعا بھی منقول ہے، اے اللہ جس نے کتاب نازل کی ہے اور جو جلد حساب لینے والا ہے، ان گروہوں کو شکست دے دیجئے، اے اللہ ان گروہوں کو شکست دے دیجئے، ان کے قدم لڑکھڑا جائیں۔ مسلسل آپ ان دنوں میں راتوں میں دعاؤں میں مصروف رہے۔ اس غزوے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نماز رہ گئی، اس کا وقت نکل گیا، آپ نے اس کی قضا کی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک دن سورج غروب ہونے کے بعد خدمت نبی میں حاضر ہوئے، کفار قریش کو برا بھلا کہتے ہوئے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے عصر کی نماز پڑھنے کا موقع نہ مل سکا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھی نہیں پڑھ سکا ہوں۔ ہم بطحان نامی وادی میں اترے، آپ نے وضو فرمایا، ہم نے بھی وضو کیا، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی۔ اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قضا بھی کی، قضا نماز بھی پڑھی۔ بہت کچھ اس غزوہ خندق کے اندر موجود ہے، بہت ساری ہدایات اس کے اندر ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل آپ کے سامنے آئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔